میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، انسان کے اندر دو قسم کی بیماریاں ہیں، نمبر 1 جسمانی، نمبر 2 روحانی۔ جسمانی بیماریوں کا احساس تو ہر ادنا اعلیٰ بوڑھے، بچے، امیر، غریب، شاہ، گدا کو ہوتا ہے، لیکن روحانی بیماریوں کا احساس نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ احساس نہ کرائے۔ قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں روحانی بیماریوں کا تذکرہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ قرآن مجید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں روحانی بیماریوں کا ذکر تو آتا ہے، لیکن ان کا احساس عام طور پر علماء کرام تک کو بھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ روحانی طبیب نمبر اول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، پھر تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، حتیٰ کہ آج تک روحانی امراض کے معالج پیدا ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ اس قسم کے حضرات پہلے روحانی بیماریوں کا احساس کراتے ہیں، اس کے بعد شفا کا طریقہ بتلاتے ہیں اور پھر اپنی صحبت میں بٹھا کر روحانی امراض سے شفا دلاتے ہیں۔ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہادی سے اخذ فیض کے لیے عقیدت، ادب اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ جسمانی امراض میں ڈاکٹر یا طبیب سے عقیدت اور ادب کی ضرورت نہیں۔ اگر مرض کی تشخیص ٹھیک ہے اور نسخہ بھی ٹھیک تجویز کیا ہے تو نسخہ اس کی ہدایات کے ماتحت استعمال کرنے سے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، لیکن روحانی امراض سے شفا پانے کے لیے طبیب روحانی سے عقیدت، ادب اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ کامل خاص زبانی کم سمجھائے، لیکن ان کی صحبت میں عقیدت، ادب اور اطاعت سے مدت مدید تک رہنے کے بعد رنگ چڑھ جاتا ہے۔